رن کو چلا لے آئے سکینہ اللہ اب بابا تیرا رن کو چلا لے آئے سکینہ اللہ گزرے جو کچھ رنجام اے میری پیاری گل بدن چھوٹے نہ دادی کا قلم لے آئے سکینہ الوداع اب چھوٹے نہ دادی کا قلم لے آئے سکینہ الوداع شعر ملاحظہ ذرا غور کری بائیں گلے میں ڈال دے اور منہ پہ منہ رکھ دے میرے بائیں گلے میں ڈال دے اور منہ پہ منہ رکھ دے میرے بابا تیرا مرنے چلا لے آئے سکینہ الوداع اب بابا تیرا مرنے چلا لے آئے سکینہ الوداع منہ چوم کر شاہ نے کہا لے آئے سکینہ الوداع فضل خدا سے آج تک تابع رہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومطلوبنا ومطلوب ربنا غوثنا ومغيثنا عوننا ومعيننا ماوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ آج ماہ صفر المظفر کی 20 تاریخ ہے. امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہلم ہے اور اسی سلسلے میں یہ عظیم الشان جلسہ منعقد کیا گیا ہے. میں نے دوستوں سے یہ عرض کیا تھا کہ تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا ہے ذکر شہادت مختلف مقامات پر ہو رہا ہے اور آپ حضرات سن رہے ہیں. کیسٹیں گھر گھر گلی گلی کوچے کوچے بج رہی ہے اور شہادت کے حالات اور واقعات دوستوں کو زبانی یاد ہو گئے ہیں. تو شہادت کے بعد کے واقعات یا شہادت کے ساتھ تعلق رکھنے والے ضروری مسائل میں بیان کر دوں، مگر منتظمین جلسہ کا پرزور اصرار ہے کہ چونکہ ہم یہ فلم بنا رہے ہیں جلسے کی اور اس کو ہمیشہ ہم سنا کریں گے، دیکھا کریں گے، لہذا آپ ذکر شہادت ہی کریں. اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر ذکر شہادت کروں گا. آپ حضرات بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں یعنی اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، ان کو مردے نہ کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ مردے نہیں بلکہ زندے ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والوں کو، شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہنا. وہ مردہ نہیں ہے
بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی تمہارے شعور سے، تمہارے ادراک سے، تمہاری سمجھ سے بہت بلند ہے۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی زبان سے تو ان کو مردہ نہ کہتا مگر دل میں مردہ ہی سمجھتا رہتا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اور اتاری، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ پہلی آیت میں فرمایا تھا وَلَا تَقُولُوا، کہ ان کو زبان سے مردہ نہ کہنا، اس آیت میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ، زبان پر لانا تو درکنار، دل میں گمان بھی نہ کرنا، دل میں خیال بھی نہ لانا کہ وہ مردے ہیں۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربهم یرزقون، اور اپنے رب کے حضور میں، اپنے رب کے نزدیک رزق بھی دیے جاتے، کھاتے پیتے بھی۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو درجہ مرتبہ ان کو دیا ہے اس پر وہ بڑے خوش بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان دو آیتوں سے صاف طور پر یہ ثابت ہوا کہ شہداء زندہ ہے، نہ زبان سے ان کو مردہ کہنا چاہیے، نہ دل میں ان کو مردہ سمجھنا چاہیے، زبان سے بھی ان کو زندہ کہنا چاہیے، دل سے بھی ان کو زندہ سمجھنا چاہیے۔ جو زبان سے ان کو مردہ کہے یا دل میں مردہ سمجھے وہ قرآن کریم کا منکر ہے، اور جو قرآن کریم کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب ایک بات میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ شہداء جب اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تو بوقت شہادت ان کے جسموں سے روحیں نکلی یا نہیں نکلی؟ بولو، نکلی۔ اور پھر ان کے اجسام کو قبروں میں دفن بھی کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ کیا گیا۔ ان کو اپنی قبروں میں آرام کرتے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے، مگر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے نام اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے کہ خبردار ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ تو ثابت ہوا کہ جسم سے روح کا نکلنا یا جسم کا قبر میں چلے جانا یہ مردہ ہونے کی دلیل نہیں۔ اگر اس کو مردہ ہونے کی دلیل بنایا جائے تو پھر تو شہیدوں کو مردہ سمجھنا چاہیے، اور جو مردہ سمجھے گا وہ قرآن کا منکر ہو جائے گا۔ تو ثابت ہوا کہ جسم سے روح کا نکلنا یا جسم کا قبر میں چلے جانا یہ مردہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ پڑھے لکھے حضرات یہ کہیں گے کہ مولوی صاحب قرآن کی آیتوں پر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن جسم سے روح کا نکلنا یہی تو موت ہے، اسی کا نام ہی تو موت ہے۔ اور جب جسم سے روح کا نکلنا مان لیا گیا، تسلیم کر لیا گیا، تو موت کا تحقق تو خود بخود ہی ہو گیا، کیونکہ موت نام ہی جسم سے روح کے نکلنے کا ہے۔ تو اس کے متعلق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، میرے بزرگوں اور دوستوں،
زندگی کی خالق نہیں ہے. زندگی کا خالق اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات. اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. ثابت ہوا کہ زندگی اور موت کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی کو پیدا فرمایا اور زندگی کا سبب بنایا روح کو. تو روح جو ہے وہ زندگی کی خالق نہیں ہے بلکہ زندگی کا سبب ہے. روح زندگی کا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہے مسبب اور روح ہے سبب اور زندگی ہے مسبب. تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کا سبب بنایا ہے روح کو. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ سبب کے بغیر مسبب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ سبب کے بغیر بھی مسبب کر سکتا ہے. جب سبب کے بغیر مسبب کر سکتا ہے تو روح کے بغیر بھی زندگی قائم رکھ سکتا ہے. چنانچہ میں اس کے متعلق مختصر عرض کروں اور پھر آگے بڑھوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بچے کی پیدائش کا سبب بنایا ہے ماں باپ کو. عورت اور مرد کے اختلاط ملنے کو اللہ تعالیٰ نے بچے کی پیدائش کا سبب بنایا ہے. تو بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر اس سبب کے پیدا کیا یا نہیں کیا؟ مرد نہیں ہے صرف عورت ہے. حضرت مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پیدا فرما کے یہ ثابت کر دیا کہ صرف عورت ہو تو بھی میں پیدا کر سکتا ہوں. اور حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا. آدمی سے پیدا کیا. وہاں آدمی ہے انسان ہے مگر عورت نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. حوا علیہ السلام کو بغیر ماں سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ دونوں کے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے اور نہ باپ ہے اور حوا علیہ السلام کی ماں نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے. تو اللہ نے تینوں صورتیں کر کے دکھا دی کہ صرف عورت ہو تو بھی میں پیدا کر سکتا ہوں, صرف مرد ہو تو بھی میں پیدا کر سکتا ہوں اور دونوں ہی نہ ہو تب بھی میں پیدا کر سکتا ہوں کیونکہ میں سبب کا محتاج نہیں. میں علی کل شیء قدیر ہوں. بغیر سبب کے بھی مسبب پیدا کر سکتا. اور دیکھیے اس دنیا میں ہزاروں میاں بیوی موجود ہے, ہزاروں جوڑے موجود ہیں اور ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہے. وہ بیچارے دعائیں کرواتے ہیں, تعویذ کرواتے ہیں, منتیں مانتے ہیں, اولاد نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتیں کر کے دکھا دی کہ سبب ہو تو میں چاہوں تو مسبب نہ ہونے دو, سبب ہو اور مسبب نہ ہو میں ایسا بھی کر سکتا ہوں اور سبب نہ ہو اور مسبب ہو میں ایسا بھی کر سکتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ جسم سے روح کا نکل جانا یہ بھی متحقق اور زندگی بھی متحقق, کیونکہ اللہ تعالیٰ سبب کے بغیر بھی مسبب کر سکتا ہے. دیکھیے
کافر جو ہے کافر، ان کے جسموں میں روحیں ہیں، وہ کھاتے پیتے کاروبار کرتے چلتے پھرتے دیکھتے سنتے، مگر اللہ فرماتا ہے مردے۔ ان کے جسموں میں روحیں ہیں مگر اللہ نے ان کو مردے فرمایا، اور شہداء کے جسموں سے روحیں نکل گئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندے فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی کا سبب ہے روح، زندگی کی خالق روح نہیں ہے، زندگی کا خالق ہے اللہ تبارک و تعالی۔ کہیں سبب ہے مسبب نہیں، اور کہیں سبب نہیں ہے اور مسبب ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے، تو وہ زندہ کیسے ہیں؟ ان کی تو روح قبض ہوئی، کیا روح قبض ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہم کہتے ہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ ہم کہتے ہیں دیا گیا۔ کفن پہنایا گیا یا نہیں پہنایا گیا؟ اور ان کی شان کے مطابق جنازہ پڑھا گیا یا نہیں پڑھا گیا؟ مدینہ منورہ میں ان کی قبر انور ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر وہ زندہ کیسے ہے؟ عوام کو بہکانے کے لیے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ شہداء کے جسموں سے روحیں نکلی یا نہیں نکلی؟ نکلی، ان کو غسل دیا گیا، ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، ان کو قبروں میں دفن کیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خبردار ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ ثابت ہوا کہ یہ چیزیں مردہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت قبضے ارواح کے بھی قائل ہیں اور زندگی کے بھی قائل ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دیکھو کافروں کے جسموں میں روحیں ہیں مگر اللہ فرماتا ہے مردے ہیں، ان کی دیکھنے والی آنکھیں ہیں مگر اللہ فرماتا ہے اندھے، ان کے منہ میں زبانیں ہیں، وہ بولتے ہیں، اللہ فرماتا ہے گونگے ہیں، اور ان کے کان ہیں، ان کانوں سے وہ دنیا بھر کی باتیں سنتے ہیں مگر اللہ فرماتا ہے بہرے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک زندگی نام ہے ایمان کا، اور کفر موت ہے، موت نام ہے کفر کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان کو زندگی فرمایا اور کفر کو موت فرمایا۔ تو کافر مردہ ہے، مومن زندہ، کیونکہ زندگی ایمان ہے اور کفر موت ہے۔ تو کافر مردے، مومن زندے ہے۔ یاد رکھو، کافر بازار میں ہو، کاروبار کرتا ہو تو بھی مردہ ہے، اور مومن مزار میں ہو تو بھی زندہ ہے۔ کافر بازار میں ہو تو بھی مردہ ہے، اور مومن مزار میں ہو تو بھی زندہ ہے، کیونکہ زندگی جس چیز کا نام ہے وہ مومن کے اندر موجود ہے۔ زندگی ایمان ہے۔ اب ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں، یہ ایمان جو ہے جس کو میں زندگی کہہ رہا ہوں ادروئے قرآن، اس ایمان کا مرکز کون ہے؟ یہ ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ ایمان جو زندگی ہے، یہ زندگی کہاں سے ملتی ہے؟ تو آؤ قرآن پڑھو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔
اللہ اور اللہ کے رسول کے بلانے کو فوراً قبول کرو، اس لیے کہ رسول تمہیں زندگی بخشتا ہے، رسول تمہیں زندگی عطا فرماتا ہے۔ ذرا غور کرنا، بلانے والے ہیں دو، ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول۔ استجیبوا للہ وللرسول، قبول کرو اللہ تعالی کے لیے اور رسول کے لیے۔ کیا قبول کرو؟ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے تو ان کا بلانا قبول کرو۔ یہاں آپ حضرات ذرا غور کیجئے، بلانے والے ہیں دو اور بلانے کا صیغہ جو ہے وہ واحد کا ہے، دعا صیغہ ہے واحد کا، حالانکہ داعی بلانے والے دو ہیں، تو چاہیے تھا کہ صیغہ تثنیہ کا آتا، دعا نہیں بلکہ دعوا آتا۔ تو بلانے والے تو ہیں دو اور بلانے کا صیغہ واحد کا کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، اس حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ میرے حبیب کا بلانا حقیقت میں میرا ہی بلانا ہے، میرے رسول کے بلانے کو اللہ تبارک و تعالی یہ حقیقت ظاہر فرما رہا ہے کہ میرے رسول کا بلانا حقیقت میں میرا بلانا ہے، میرے رسول کے بلانے کو میرا بلانا سمجھو۔ تو دعا کا فاعل کون ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، وہی بلائیں گے نا، اللہ تو کسی کو نہیں نہ بلائے گا کیوں میاں ادھر آؤ، اور آیت اتری بھی اس وقت تھی جبکہ نبی کریم نے ایک صحابی کو بلایا اور وہ بلانے پر حاضر نہیں ہوئے تھے تو اللہ نے آیت اتاری۔ اللہ تو کسی کو آواز دے کے نہیں نہ بلائے گا، رسول اللہ بلائیں گے، اور رسول اللہ کا بلانا اللہ کا بلانا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اذا دعاکم، دعا کا فاعل ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کریم کا فعل اللہ کا فعل ہے، تو یحیی کا فاعل بھی حضور ہی ہوں گے۔ ادھر دھیان کرو، معنی کیا ہوا کہ رسول کے بلانے کو قبول کرو کیونکہ رسول تمہیں زندگی بخشتا ہے۔ معلوم ہوا زندگی ملتی ہے تو در رسول سے ملتی ہے، بارگاہ مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ اب اس پر میں ایک شہادت بھی قائم کروں، اور شہادت قائم کروں مخالف کی طرف سے، تاکہ کوئی بعد میں نہ بولے مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری۔ سنو، کسی کی مخالفت مقصود نہیں، حقیقت کو پیش کرنا مقصود ہے۔ مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی جو علماء دیوبند میں بہت بڑا مقام رکھتے، انہوں نے لکھا، قرآن شریف کا حاشیہ انہوں نے لکھا ہے، وہ اٹھا کر دیکھ لو، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اس آیت کے تحت انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اسی حقیقت کو مولوی حسین احمد صاحب ٹانڈوی، جن کو مدنی کہتے ہیں، انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، ان کے مکتوبات کا نام ہے مکتوبات شیخ الہند۔ اسی حقیقت کو مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند نے اپنی کتاب آب حیات میں لکھا ہے۔ دیکھو، تین دیوبند کے اکابر کے حوالے پیش کر رہا ہوں، اور اس وقت میں عبارت پیش کر رہا ہوں مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی کی۔ انہوں نے لکھا ہے، یہ بین ہی ان کے الفاظ ہے،
وہ لکھتے ہیں محققین کے نزدیک، للو پنجو لٹھو پھٹو کے نزدیک نہیں، محققین کے نزدیک مومن کا ایمان اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک شعاع ہے آفتاب نبوت کی، اور آفتاب نبوت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ بقدر ضرورت پیش کیا، آگے انہوں نے اور عبارت لکھی ہے، بڑی پیاری عبارت، مگر میں ضرورت کے مطابق پیش کر رہا ہوں، پھر سنو۔ وہ کہتے ہیں محققین کے نزدیک مومن کا ایمان اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک شعاع ہے آفتاب نبوت، اور آفتاب نبوت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو اب آپ سمجھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کا مرکز ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کا سورج ہے، ایمان کا آفتاب ہے، اور اس آفتاب نبوت کی روشنی کا نام ایمان ہے۔ جس انسان کے سینے میں دل کے اندر وہ روشنی پہنچی ہوئی ہے وہ مومن ہے، اور جس کے دل کے اندر نہیں پہنچی ہوئی وہ کافر ہے۔ گویا یوں سمجھو کہ یہ ہمارے سینوں کے اندر جو دل ہے یہ بمنزلہ بلب کے ہیں، اور ان بلبوں کے اندر جو ایمان کی روشنی ہے اس روشنی کا پاور ہاؤس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اب میرے دوستوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ نے آپ کو عقل بخشی ہے، شعور بخشا ہے، مجھے بتائیے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پاور ہاؤس میں انجن فیل ہو جائے، جنریٹر اپنا کام کرنا چھوڑ دے اور میرے تمہارے گھروں میں بلب جلتے رہے؟ بولو یہ ہو سکتا ہے؟ جب یہ نہیں ہو سکتا کہ پاور ہاؤس میں انجن فیل ہو جائے اور میرے تمہارے گھروں میں بلب جلتے رہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ مر جائے اور جہان میں مومن ہو؟ کیونکہ ایمان کا مرکز تو سرکار کی ذات ہے، ایمان کی روشنی تو ان کی ذات سے آ رہی ہے، تو جب دنیا میں کروڑوں مومن موجود ہیں تو ماننا پڑے گا کہ ایمان کا پاور ہاؤس زندہ ہے، کام کر رہا ہے، روشنی سپلائی ہو رہی ہے، اور لوگوں کے دل ایمان کے نور سے جگمگا رہے ہیں۔ اگر مصطفیٰ مر جائے جہان میں کوئی مومن رہ سکتا ہی نہیں۔ اسی واسطے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، واللہ کے معنی خدا کی قسم۔ ایمان ہو تو ایسا ہو، یقین ہو تو ایسا ہو، علم یقین نہیں، پلے سنی نہیں، کچے سنی نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، جیسی سنی ویسے ہی ہو گئے، جو بھی آیا زندہ باد نہیں۔ ایمان مضبوط ہو، ایمان پہاڑ کی مانند ہونا چاہیے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو حضور علیہ السلام تو مرکز حیات ہے۔ جب آپ رات نے یہ سمجھ لیا
ادھر دھیان کرو، کسی اور طرف توجہ نہ ہو. دیکھو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ زندگی کا مرکز حضور ہے، کیونکہ زندگی ہے ایمان اور ایمان کا مرکز حضور ہے. اب اس فلسفے کو سمجھو کہ کافروں کے جسم تو نہیں کٹے مگر مرکز ایمان سرکار دو عالم سے تعلق کٹا ہوا ہے، اور شہداء کے جسم کٹ گئے مگر مرکز ایمان سرکار دو عالم سے تعلق نہیں کٹا. اس واسطے اللہ فرماتا ہے یہ زندہ ہے وہ مردہ ہے، کیونکہ زندگی نام ہے ایمان کا اور ایمان کا مرکز ہے سرکار دو عالم. تو جس کا تعلق سرکار سے وابستہ ہے وہ زندہ ہے، تعلق کٹ گیا ہے وہ مردہ ہے. تو میرے دوستو شہداء زندہ ہے. میں ایک اور انداز سے بات کروں اور پھر آگے بڑھوں. دنیا کے تمام لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ جان کے مقابلے میں مال ادنا چیز ہے اور مال کے مقابلے میں جان اعلیٰ چیز ہے. یہ سب مانتے ہیں یا نہیں؟ یہی وجہ ہے جب کسی کی جان پر بن جاتی ہے تو وہ مال کو نہیں دیکھتا، بے دریغ مال خرچ کرتا ہے، مال کو چھوڑ دیتا ہے. لاکھوں روپے کا مال پڑا ہوگا چھوڑ دے گا، جان بچا کے بھاگے گا. ایک ایک بیماری کا علاج کروانے کے لیے لوگ امریکہ تک جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے. اور یہ اصول ہے کہ اعلیٰ پر ادنا کو قربان کر دیا جاتا ہے. جان چونکہ اعلیٰ چیز ہے، مال ادنا چیز ہے، اور مال کو جان پر قربان کر دیا جاتا ہے. تو اب بتاؤ حیدرآباد زندہ باد، بتاؤ کہ اگر اللہ کی راہ میں مال دیا جائے تو اللہ ایک کے بدلے کتنے دیتا ہے؟ کوئی کہتا ہے 10، کوئی کہتا ہے 70. بات یہ ہے کہ آپ کو مسئلہ کسی نے صحیح نہیں بتایا، اسی لیے آپ اللہ کی راہ میں کم دیتے ہیں. اگر صحیح مسئلہ بتایا ہوتا تو آپ دل کھول کے زیادہ سے زیادہ دیتے. آج سن لو اور دل کے کانوں سے سن لو. اصل میں ان لوگوں نے فقیروں سے سنا ہوا ہے، یہ مانگنے والے فقیر جو ہے نا یہ کہتے پھرتے ہیں 10 دنیا 70 آپ ہے. اس دنیا میں 10 ملیں گے اور آخر میں 70. نہیں، آؤ قرآن پڑھ کے دیکھو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ. جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک دانہ ہو. دانہ انبتت، جب اس دانے کو زمین میں بو دیا جاتا ہے تو وہ دانہ نکالتا ہے 7 سنابلا، 7 بال، 7 شاخیں، 7 سٹے. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بال یا ہر شاخ یا ہر سٹے میں 100 دانے. ایک دانے سے نکلے 7 بال، ہر بال میں 100 دانا تو ایک سے کتنے ہو گئے؟ 700. اب ذرا اونچی بولو. 700 یاد رکھنا، 10 نہیں، 700. ابے اور سنو، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی دگنے کر دے. 1400. تو اب ذرا غور کرو، جو اللہ کی راہ میں مال دے، ادنا چیز دے، اس کو تو اللہ ایک کے بدلے 700 دے دے یا 1400 دے دے. تو جو اللہ کی راہ میں اعلیٰ چیز جان قربان کرتے ہیں ان کو اللہ جان کے بدلے جان بھی نہ دے تو یہ تو پھر انصاف نہ ہوا کہ جس نے ادنا چیز دی اس کو تو ایک کے بدلے 700 دے دیے، 1400 دے دیے، اور جس نے اعلیٰ چیز جان قربان کی، زندگی قربان کر دی، اس کو اللہ زندگی سے ہی
نہ ہوا. یاد رکھو زندگی قربان کرنے والوں کو اللہ ایسی زندگی عطا فرماتا ہے جس زندگی کے مقابلے میں دنیا کی ہزاروں زندگیاں ہیچ ہیں. اتنی بلند زندگی، اتنی اعلیٰ زندگی، اتنی عرفہ زندگی عطا فرماتا ہے کہ فرماتا ہے بلاکن لا تشعرون، تم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو. تمہاری سمجھ اور تمہارا شعور وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. ہم ان کو ایسی پاکیزہ اور اعلیٰ زندگی عطا فرماتے ہیں. دیکھو نا، اگر کوئی شخص حیدرآباد سے چلا جائے اور کراچی میں جا کر آباد ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نیست و نابود ہو گیا. یہ تو حیدرآباد سے چلا گیا. اب حیدرآباد کی گلیوں بازاروں میں آپ کو چلتا پھرتا نظر نہیں آتا. اسی طرح یہ اللہ والے جو ہیں یہ اس عالم سے دوسرے عالم میں چلے جاتے ہیں. یہاں چلتے پھرتے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جس عالم میں یہ ہوتے ہیں اس عالم میں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی اعلیٰ زندگی عطا فرماتا ہے جس زندگی کے مقابلے میں دنیا کی ہزاروں زندگیاں ہیچ ہیں. چنانچہ میں صرف ایک بات اور کروں. یہاں تو آپ کو 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے صبح سے لے کر شام تک کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی، مشقت کرنی پڑتی، خون پسینہ ایک کرنا پڑتا، تب کہیں جا کے روٹی ملتی. اور وہ روٹی بھی ایسی ہے کہ بعض مرتبہ بازار سے روٹی منگوا لی جائے تو اس کو جتنا کھینچتے جاؤ لمبی ہوتی جاتی ہے، اور منہ میں ڈال لو تو وہ چبائی نہیں جاتی. جناب والا ایسا شاندار آٹا نکالا ہے کیا کہنے، جان نکلی ہوئی آٹے. یہ جان آٹے کی روٹیاں کھائیں گے، دال کا گھی کھائیں گے، وہ بھی پتہ نہیں کائے کا بنا ہوا ہوتا ہے. اور ٹوٹے پھوٹے مکانوں میں رہیں گے، ہزاروں بیماریاں لگی ہوئی ہیں، ہزاروں فکر ہے. ہم اپنی ایسی زندگی کو تو زندہ سمجھتے. اب بیمار ہے، دمے کی بیماری ہے، سانس اکھڑا ہوا ہے، روٹیاں کیسی ملتی ہے، سالن کیسا ملتا ہے، مکان کیسا ہے، زندگی کیسی، کہتے جی ہم زندہ ہیں. اور جن کی زندگی کے ساتھ کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، جن کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، رہتے کہاں ہیں؟ جنت میں. کھاتے کیا ہے؟ جنت کی نعمتیں. اور سیر کرتے ہیں جنت میں، آسمانوں میں، زمینوں میں. اور سوتے کہاں ہے؟ عرش معلیٰ کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں. گویا اللہ نے ان کے لیے جھولے بنا رکھے. عرش معلیٰ کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلیں ان کی آرام گاہ ہے، ان کی خواب گاہ ہے. جو عرش معلیٰ کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں آرام کرتے ہیں، جنت کے پھل میوے کھاتے ہیں اور جنت میں رہتی ہے، جہاں جانا چاہتی ہے چلے جاتے ہیں. نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی محنت ہے، نہ کوئی مشقت ہے. ان کی زندگی میں، ان کی زندگی میں تو ہم شبہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں. ذرا دیکھو تو حیدرآباد میں ٹوٹے ہوئے مکان رہن والا اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہے کہ جہے جنت میں رہتے ہیں تو جنتیاں نعمت کھاندے نے تے عرش معلیٰ کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں آرام کرتے ہیں. فرشتے ان کے جھولا جھلاتے ہیں. انہوں نے مردہ سمجھتا ہے. یہ عقل دیکھو ذرا، لت دیکھو ذرا، حد ہو گئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. وہ زندہ ہے اور ان کی زندگی اتنی بلند و بالا
زندہ، سب کہو شہداء، اور ان کی زندگی بہت اعلیٰ عرفہ اور اکمل زندگی ہے، ان کی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا کی ہزاروں زندگیاں ہیچ ہے۔ بڑے بڑے حضرات اس شہادت کی تمنا کرتے، دعا کیا کرتے۔ کوئی درجہ مرتبہ ایسا نہیں ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ملا، باوجود اس کے حضور کیا فرماتے؟ حدیث شریف پڑھ کے دیکھو، حضور فرماتے ہیں واللہ انی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے تو یہ پسند ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ مطلب یہ کہ اللہ کی راہ میں بار بار قتل کیا جاؤں اور بار بار زندہ کیا جاؤں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما، اور شہادت نصیب بھی فرما تو اپنے رسول کے شہر مدینہ طیبہ میں نصیب فرما۔ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ صرف ایک بات شہادت کے متعلق کہہ کر پھر ذکر شہادت کرتا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شہید جب اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کو تیر لگتے ہیں، تلواریں لگتی ہیں، جوڑیاں لگتی ہیں، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اس کو وہ لذت آتی ہے، وہ مزہ آتا ہے کہ آپ حضرات سنو، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور اپنی اپنی منزلوں میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا جنتیوں خوش ہو، سارے جنتی کہیں گے یا اللہ بڑے خوش۔ اللہ فرمائے گا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دوں؟ اور سنو، وہ پہلے جیسی زندگی نہیں ہوگی کہ تنگ دستی ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بادشاہوں جیسی زندگی دے کر، بادشاہوں جیسا عیش دے کر تمہیں دنیا میں بھیجو کہ بادشاہوں کی طرح زندگی بسر کرو، تو کیا تم دنیا میں جانا پسند کرو گے؟ سارے جنتی انکار کر دیں گے یا اللہ چاہے بادشاہوں جیسی زندگی دے کر دنیا میں بھیج، ہم دنیا میں نہیں جانا چاہتے۔ دنیا تو مصیبتوں کا گھر ہے اور یہ جنت تو عیش کا گھر ہے جہاں تو تکلیف مصیبت کا نام نہیں، تو ہم دنیا میں نہیں جانا چاہتے۔ جنتی انکار کر دیں، لیکن شہید کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، یا اللہ ہم دنیا میں جانا چاہتے ہیں، ہمیں بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، جاننے کے باوجود پوچھے گا شہیدوں تم دنیا میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں جنت کی نعمتیں پسند نہیں؟ کیا تم دنیا کی نعمتوں کو جنت کی نعمتوں پر ترجیح دیتے ہو؟ تم جنت کو چھوڑ کر دنیا میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے مگر وہ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے۔ اگر وہ نہ پوچھتا اور شہید نہ بتاتے تو مجھے اور آپ کو کیسے پتا چلتا؟ تو شہید عرض کریں گے مولا کریم تو سب کچھ جانتا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے۔ مولا ہم دنیا میں اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ ہم دنیا کی نعمتوں کو جنت کی نعمتوں پر ترجیح دیتے، اس لیے دنیا میں نہیں جانا
جنت کی نعمتیں پسند نہیں، بلکہ اے اللہ ہم دنیا میں اس واسطے جانا چاہتے ہیں کہ جب تیرے نام پر سر کٹانے کے جذبے سے سرشار ہو کر نکلے تھے اور دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوئے تھے، تیری راہ میں تیرے نام پر سر کٹانے کے لیے نکلے تھے، تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، تیرے دین کے لیے جان قربان کرنے کے واسطے نکلے تھے، تو دشمن کی طرف سے تیر آیا، وہ ہمارے جسم میں لگا، تلوار لگی، گولی لگی، مولا تیری راہ میں تیرے نام پر سر کٹاتے وقت جو لطف و مزہ آیا تھا، تیری قسم وہ تیری جنت میں نہیں ہے، وہ لطف و مزہ تیری جنت میں نہیں ہے۔ ہم اس لیے دنیا میں جانا چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر تیرے نام پر سر کٹائے اور وہ لطف و مزہ پھر حاصل کرے۔ معلوم ہوا کہ شہید کو بوقت شہادت جو لطف و مزہ آتا ہے وہ لطف و مزہ جنت میں بھی نہیں۔ اسی واسطے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الشہید لا یجد علم القتل، شہید اپنے قتل ہونے کا دکھ درد پاتا ہی نہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہی نہیں۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اسی حقیقت کو ایک شعر میں پیش کیا، وہ فرماتے ہیں کس ندانتی جز شہیدی نکتہ را کو بخونے خود خریدی نکتہ را، فرماتے شہید کے سوا اس نقطے کو کوئی نہیں سمجھتا، کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ شہید اپنی جان دے کر اس نقطے کو حاصل کرتا ہے، جس نے اپنی جان دی ہی نہیں اس کو یہ نقطہ حاصل نہیں ہوا، جس کو حاصل نہیں ہوا وہ جانتا بھی نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میری اس گفتگو سے یہ ثابت ہوا کہ شہادت اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، شہادت اللہ کا انعام ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبوت، صدیقیت، شہادت، صالحیت، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات، شہادت بھی اللہ کا ایک انعام ہے۔ بتاؤ انعام کے ملنے پر خوشی کرنی چاہیے یا ماتم؟ بولو، اللہ تو دے انعام اور ہم کریں ماتم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بڑا صدمہ ہوا ہے، یا اللہ تو نے فلانے کو انعام کیوں دیا؟ میاں شہادت تو اللہ کا ایک انعام ہے، یہ تو ایک بہت بڑی سعادت ہے جس کے لیے بڑے بڑے جلیل القدر حضرات تمنا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ صحابہ جب حضور کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جاتے تھے تو صحابہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ ہمیں شہادت نصیب فرمائے۔ تو یہ تو وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کے لیے بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں آرزو کرتی تھی۔ اب سنو، جنگ بدر میں صحابہ شہید ہوئے، جنگ احد میں ہوئے، بہت سی جنگوں میں شہید ہوئے، بعد میں تابعین، تبع تابعین، ائمہ، اولیاء، صلحاء، علماء، مومنین اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرتے رہے، اور انشاءاللہ العزیز مومنین کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت تو مرد مومن کی مطلوب ہے، مرد مومن کا مقصود ہے۔ تو امام علی مقام کی
शहादत पर फिर आंसू क्यों बहाए जाते, सदमे का इजहार क्यों किया जाता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जंगे बदर में लड़ाई हुई थी काफिरों से, जंगे उहद में लड़ाई हुई काफिरों से, मुसलमानों की काफिरों से लड़ाइयां होती रही हैं, होती रहेंगी। ये कोई ऐसी बात नहीं जिस पर आंसू बहाए जाएंगे, ये तो फख्र की बात। इमाम अली मकाम की शहादत पर आंसू इसलिए बहाए जाते हैं कि इमाम के साथ लड़ने वाले काफिर नहीं थे, वो थे जो मुसलमान होने के दावेदार थे। सिर्फ मुसलमान होने के ही नहीं, उनको खास तौर पर अहले बैत का मुहिब होने का दावा था। वो खास तौर पर अपने आप को अहले बैत के मुहिब कहते, अहले बैत की मोहब्बत के खास तौर पर दावेदार थे। ये असल में बात पता क्या है, ये जो आपने पर्दे लगा दिए है ना, ये सारी उसकी मुसीबतें हैं। लेकिन कहते हैं हम महरूम हो गए हैं, तो भाई खुदा के लिए ऐसा करो, ये जितने हजरात दोनों तरफ खड़े हैं, मैं उनसे अदब से अर्ज करता हूं कि कम अज कम इन लोगों ने इतना खर्चा किया है, इतना क्या नाम है इंतजाम किया है, तो आप हजरात क्योंकि सर पर खड़े हुए हैं, तो थोड़ी सी भी बात होती है ना, तो वो जहन में खलल पैदा करती है, इंतशार पैदा करती है, और मुकर्रिर के लिए सुकून बहुत जरूरी है। अगर उसके जहन में जरा भी यानी इंतशार हो, इधर उधर जहन बटे, तो वो बयान नहीं कर सकता। इस वास्ते खामोशी इख्तियार करें और सुकून के साथ तशरीफ रखें, खुद भी सुने और दूसरों को भी सुनने दें। सब हजरात एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मोहतरम जनाब सैयद अहद यूसुफ साहब हमारे जलसे में तशरीफ लाए हैं, और मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। मैं चाहता था कि वहाँ हाजिरी दूंगा कराची में, मगर आप रहते ही अब हैदराबाद में हैं, कभी कराची जाते हैं तो पता ही नहीं चलता। बाहर सूरत हमारे करम फरमा है, हमारे मसलक के हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे दोस्त हैं, सैयद हैं, हुजूर की औलाद में से हैं और जिक्र सुनने के लिए आए हैं। और पता होता तो पहले कुछ इंतजाम ही अच्छा कर लेते कुर्सी वुर्सी का, अब बैठे भी बड़े तंग हैं। बाहर सूरत मैं बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ कि आप तशरीफ लाए हैं और जलसे की रौनक में आपने इजाफा फरमाया है। अल्लाह ताला आपका तशरीफ लाना कबूल फरमाए, आप हजरात का भी तशरीफ लाना कबूल